إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بہتر جزاک اللہ اللہ آپ کو ہاں یہ بہترین آپ نے کیا. اوے او درخت دے تھلے کر دو کچھ نہیں ہوندا لا دے پھر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرًا. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفیع للمذنبین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. حضرات، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے. اور آئیے تمام فرق و ادیان میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین اسلام کو برتری عطا کی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے والے جتنے بھی فرق و مسالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو اس کے اندر اسی طرح برتری عطا کی ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم نے اس طرح مانا ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو حاضر و ناظر ہوتا ہے اس کی آمد نہیں ہوتی، اور جو نور ہوتا ہے اس کا میلاد نہیں ہوتا، اور سیرت النبی کو منایا نہیں جاتا، سیرت النبی کو اپنایا جاتا ہے. اور اہل حدیث نے کس طرح اپنایا ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سمو بسمی ولا تقتنوا بکنیتی. فرمایا میرے نام پر نام رکھو. اور اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا ان لی خمسۃ اسماء، فرمایا میرے 5 نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا الخاتم، انا العاقب، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر. اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب
میرے نام پر نام رکھو. فرمایا میرا نام محمد ہے, میرے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی محمد رکھو. اور اس حدیث پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی کے دور میں, حیات طیبہ میں, عہد نبوی میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. محمد بن ابی بکر ہے. اور اس حدیث پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ علی بن ابی طالب ہے. اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. یہ محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ, یہ مولا علی کے بیٹے ہیں جو محمد ابن علی ابن ابی طالب ہیں. پیارے ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے, اور حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. حضرات, امام بخاری کا نام بھی محمد ہے, امام شافعی کا نام بھی محمد ہے. اور اللہ کی توفیق سے اہل حدیث کے اندر آپ کو یہ ہمارے بچوں کے نام ملیں گے, لیکن میں اپنے بریلوی دوستوں اور بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں. آپ نے بھی مانا ہے, ہم نے بھی مانا ہے, آپ نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اہل حدیث نے اپنے بچوں کے نام محمد پر اور احمد پر محمد و احمد رکھے ہیں, لیکن پورے پاکستان کے اندر کوئی شیخ الحدیث, کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی بزرگ, کوئی شیخ الاسلام اپنا دکھا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہو, احمد رکھا ہو. حضرات, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حقیقی طور پر ماننے والے کون ہیں. اور آئیے, ہم نے مانا ہے تو کیسا مانا ہے, سنتے جائیے. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, میں نے پورے پاکستان کے اندر کہا ہے. ہمارے علماء بھی آتے ہیں, تم بھی لے آؤ, سیرت النبی کا منصوص مقابلہ ہوگا. اللہ کی قسم ہے, پوری روئے زمین پر پیغمبر کی سیرت کو سب سے بڑھ کر جاننے والی اگر کوئی جماعت ہے تو صرف اہل حدیث ہے. میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں, اور مقصد علم کا مقابلہ نہیں, مقصد ہے میں اپنے بھائیوں کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں. اہل حدیث نے اللہ کے نبی کو مانا ہے, کیسا مانا ہے؟ مجھے کوئی عالم دین بتائے, نبی علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے, پہاڑیاں بنانے والوں, رقص و سرود کی مجلسیں کرنے والوں, میرا سوال ہے, اللہ کے نبی کے محلے کا نام بتایا جائے, اور اگر کسی کو پتا ہے تو اہل حدیث علماء کو پتا ہے. اللہ کے نبی کی مسواک کا نام بتایا جائے, اللہ کے نبی کون سی لکڑی کی مسواک کرتے تھے اور مسواک کرنے کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے نبی کی چارپائی کی حالت بیان کی جائے, رب ذوالجلال کی قسم ہے, جس طرح صحابہ کرام نے آپ کی داڑھی مبارک کے حرکت کرتے ہوئے بالوں کی حرکت کو نوٹ کیا ہے, اسی طرح صحابہ کے جانشین اہل حدیث نے بھی پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام خوشبو کون سی استعمال کرتے تھے اور خوشبو لگانے کا طریقہ کیا تھا؟ آؤ, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے. اس شہر کے اندر بڑے بڑے اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے والے ہیں. اہل حدیث کس طرح بیان کرتا ہے؟
مانتے جائیے. ہم نے نبی علیہ السلام کو کیا مانا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخرا. اور آج کے جلسہ کے اندر مجھے نعرہ بھی نہیں چاہیے, سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے. آپ نے اور میں نے مل کر دنیا کے مسلمانوں کو بتانا ہے اس روئے زمین پر جیسی محبت اہل حدیث کی اللہ کے نبی سے ہے, کسی اور کی محبت ایسی ہو سکتی نہیں. میرے بھائیوں, میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے, فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخرا. آؤ, ہمارے بھائیوں نے کہا اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا, اور دلیل جو ہے بناوٹی ہے. اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ دلیل 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری دلیل ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا متا کتبت نبیا, فرمایا ہین آدم بین الطین والماء. اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے ان کو شان و مرتبہ کیسا دیا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کو نبی کب لکھا ہے؟ اور سنو, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ اللہ نے ابھی آدم کو پیدا نہیں کیا. فرمایا ہین آدم بین الطین والماء. جب آدم کی مٹی کو گویا ہوا تھا آسمان کے رب نے مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کو لکھ دیا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا. سارے میرے ساتھ ایک آواز ہو کر بولے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد. ذرا پھر بولیے انا سید ولد آدم. اور حدیث میں آتا ہے, آئیے چشتی رسول اللہ کی بات کرنے والوں, شبلی رسول اللہ کی بات کرنے والوں, پیغمبر کو در در پہ بلانے والوں, کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ کے علم غیب کی بات کرنے والوں, اللہ کی قسم ہے نبی کے علم کو جیسے اہل حدیث نے مانا ہے کسی نے نہیں مانا. ہمارا عقیدہ منہج ہے, جس طرح قرآن دلیل ہے اسی طرح پیغمبر کی سیرت بھی دلیل ہے. اور سیرت النبی اسلام کا دوسرا نام ہے. سیرت النبی قرآن کو کہتے ہیں, اور سیرت النبی سنت اور حدیث کو کہتے ہیں. ان کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, حدیث ٹکرائے تو چھوڑ دیں گے, اور ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ساری کائنات چھوڑ دیں گے, مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. ان کے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. بھائی بات ذرا کرنے دیں. حالات کیسے بھی ہوں, ہم تکفیر کرنے والے نہیں, لیکن کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ہم توحید و سنت بیان کرنے میں کمپرومائز کر لیں گے, ای خیال استو محال استو جنو, اور یہ اس کا خیال دیوانگی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے ترازو لے کر کے آگے, آج کلمہ اللہ کے نبی کا ہے. اہل حدیث نے پیغمبر کے علم کو کس طرح مانا؟ کلمہ بھی اللہ کے نبی کا ہے, شریعت بھی اللہ کے نبی کی ہے. کلمہ اللہ کے نبی کا, اور کہتے ہیں جی 17 لاکھ ہماری فقہ کے مسئلے ہیں. اگر عالم الغیب مانتے ہو, علم غیب کی بات کرتے ہو, ہر جگہ حاضر کہتے ہو, پھر مجھے بتاؤ کہ یہ 17 لاکھ مسائل پر مشتمل فقہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں دوستو, ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج ہم نے کیسے مانا ہے؟ آپ چلے جائیں, میں بریلوی علماء, ہمارے دیوبندی بھائی علماء, ہمارے اکابرین نے ان کے ساتھ موخات کو قائم کیا ہے, اسی اخوت کو قائم رکھتے
میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہیں گے اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، پھر یہ فقہ میں حنفی ہیں، یہ قادری، چشتی، سہروردی ہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ نہ ہو۔ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ نبی کو بڑے بھائی کے جتنا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم میں سے یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہ کہو کہ جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ قادری و چشتی ہیں۔ اللہ تو گواہ ہے، ہم نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، ہم نے خون بھی دیا ہے، ہم نے مارے بھی کھائی ہیں، پر اہل حدیث کون ہے جو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد عقیدے میں بھی محمدی ہے اور مسلک میں بھی محمدی ہے، فقہ میں بھی محمدی ہے، ثواب، طریقت، تقوی، زہد اس میں بھی محمدی ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا مانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، امام شافعی کی بات کرتے ہیں، اور اہل حدیث کا عقیدہ سن لے، اللہ کی قسم ہے لاکھوں امام بخاری جیسے بھی ہوں، مصطفیٰ کی سیرت کے ایک دن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ائمہ کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے ہوتے، مصطفیٰ کی کتاب کے ہوتے تورات و زبور نہیں چل سکتی، اور ہمارا عقیدہ ہے حدیث مصطفیٰ کے ہوتے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث نہیں چل سکتی، اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے حدیث مصطفیٰ کے ہوتے بھی کسی امام کی بات چل سکتی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم نہیں کہتے، اللہ کی قسم ہے ہمارا ڈی این اے ہی مختلف ہے، یہ تقلید ہمارے ڈی این اے کے اندر ہی شامل نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے آ گئے، انہوں نے ایک ترازو پکڑا ہوا ہے، کہا گیا دائیں پلڑے کے اندر محمد مصطفیٰ کو ڈال دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دائیں پلڑے کے اندر ڈال دیا، بائیں پلڑے کے اندر 10 افراد کو ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا وزن بھاری تھا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا 100 ڈال کر دیکھو، 100 ڈالے تو میرا وزن پھر بھی بھاری تھا۔ پھر تیسرے فرشتے نے کہا 1000 کر دو، 1000 کر دیے، میرا وزن پھر بھی بھاری تھا۔ اللہ کی قسم ہے نبیوں پہ بھاری، ولیوں پہ بھاری، اماموں پہ بھاری۔ اور پھر چوتھے فرشتے نے گل مکدی مکائی، اس نے کہا لو وزن طبیعت دنیا لرجا، اور ساری دنیا کو آمنہ کے لال کے ساتھ تولے گا، ساری دنیا ہی ہلکی ہے، یہ سب سے بھاری ہے۔ اور حضرات آئیے، انا سید ولد آدم ولا فخرا، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم اللہ کے نبی، پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم ہیں، اور پہلے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی۔ اور لوگو، اللہ کے نبی وہ ذات ہیں، اللہ نے آخری نبی بھی بنایا ہے اور آخری رسول بھی بنایا ہے۔ اور آمنہ کے لال نے کہا اللہ نے میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے اور رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اور آپ دیکھیے انا سید ولد آدم، اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ تمام نبی مقتدی ہیں اور محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخرا۔ اور ملک شام ہے،
شہر دمشق ہے، اذان ہو چکی ہے، امام مہدی مصلی پر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، میں اللہ کا نبی عیسیٰ، سیڑھی لگائے جائے گی، وہ اتریں گے اور ان سے کہا جائے گا آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ میں امتی اور مقتدی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں آیا۔ اور بتا، پھر کہنے والے نے کہا جتھے نیمی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامہ تھی۔ حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، آئیے، کہنے والوں نے کہا قبر کے اندر میت سے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ اور یہ کتابوں کے اندر حکایت موجود ہے۔ پوچھا گیا تیرا نبی کون ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ اللہ، یہ جماعت اہل حدیث جماعت ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا قبر کے اندر من ربک، تیرا اور میرا رب کون ہے؟ سب بولو ربی اللہ، ربی اللہ۔ اور مصطفیٰ سے ہماری محبت دیکھ، جب پوچھا جائے گا اور تجھے دھوبی کہنا مبارک، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، اللہ کی قسم ہے ہماری قبریں بھی سنت کا اعلان کرتی ہیں۔ ہم نے اپنی قبروں کو بھی پیغمبر کے فرمان پہ پختہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ تو گواہ ہے، لوگوں نے ہمارے لباس پہ مذاق اڑایا، ہم نے اپنے لباس پر اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ رکھا ہے۔ لوگوں نے ہماری مونچھوں کا مذاق اڑایا۔ جا شہر کے اندر سروے کر لے، اللہ کی قسم ہے سب سے زیادہ شکل و صورت جس جماعت کی اللہ کے نبی سے ملتی ہوگی وہ اہل حدیث کی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مونچھیں ہیں اس طرح ان کو بنایا جاتا، آپ اس طرح سے کتراتے، مونڈی ہوئی معلوم ہوتی، آپ کو یہ مونچھیں اہل حدیث کے ملیں گی۔ اور صرف قبر کے اوپر ہی نہیں، قبر کے اندر بھی جب اہل حدیث سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرات، قیامت کی ہولناکیوں میں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کی اس گفتگو آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کی ہولناکیوں میں آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیلاب آیا ہے، اور سیلاب آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ یہاں تو بڑے سارے شاہ موجود ہیں، نانگے شاہ، کاما والی سرکار، اور نئی سرکاریں بھی ہیں، توڑے شاہ بھی ہے، بوری سرکار بھی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ کون سی نئی سرکاریں آ گئی ہیں؟ توڑوں کو بھر کے، بوریوں کو بھر کے اپنے مشکل کشاؤں کو بچایا جا رہا ہے۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ اور یہ سیلاب لانے والا اور پانی کو جذب کرنے والا اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس وقت کے مشرکین بھی کہتے تھے پکارو اپنے اللہ کو، اگر لات و منات عزا و حبل نہیں کر سکتے، اور آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ساڑھے بابے جو نہیں کر دیتے تسی اپنے رب نو ساد لو۔ حضرات، اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، اپنے معبودوں کو، اپنے مشکل کشاؤں کو اللہ کے برابر کر دینا۔ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو۔ اور میرے بھائیوں دوستو، آخرت کے اندر بھی نسبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ انا سید ولد آدم ولا فخرا۔ اور حدیث سنتے جائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری امتیں آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی
تو کہتا ہے نسبتیں بچائیں گی، اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، صرف ایک نسبت ہے جو نسبت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ اور سنتے جائیے، علم غیب کی بات کرنے والوں اور ہیری پھیری کی بات کرنے والوں، آخری بات ہے، میرے موضوع کی بھی تکمیل ہے اور ان کے عقائد کی بھی تطہیر ہے۔ سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ اللہ سے بات کریں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ کہیں گے خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، یہ نوح اول الرسل ہے۔ حضرات وہ کہیں گے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے بارے میں کہا تھا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وہ کہیں گے خشیت علی نفسی۔ اور پھر کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جائیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ کہیں گے اور میں نے مکہ مارا، بندہ پار ہو گیا، آج تو مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور حضرت عیسیٰ بھی لرز رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، لوگوں نے مجھے معبود بنا لیا، میری ماں کو الہ بنا لیا۔ اَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جواب دے دیں گے، حدیث کے اندر ہے تمام نبیوں کی، دیکھ ہم نے محمد مصطفیٰ کو کیسا مانا ہے، تمام نبیوں کی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں مصطفیٰ کریم کے پاس آئیں گے، اور پھر مصطفیٰ کریم شفیع للمذنبین، گناہگاروں کے شفیع ہیں، سفارشی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ اس بخاری کے اندر کیا ہے؟ اور غیب کی باتیں کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ نے وہ تعریف کے کلمات مجھے دنیا میں نہیں بتائے، وہ تعریف کے کلمات مجھے دنیا میں نہیں بتائے، وہ تعریف کے کلمات دنیا میں نہیں بتائے، اللہ تب بتائے گا۔ اور جب میں پڑھوں گا آسمان کا رب، قیامت کا رب، مالک یوم الدین کیا کہیں گے؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا، وہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، محمد کریم آپ سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا، اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے عقائد کو چھوڑ کر کسی اور کے عقائد، آپ کے علم کو چھوڑ کر کسی امام کا علم، آپ کے زہد و تقوی کو چھوڑ کر کسی اور کی طریقت، اور آپ جو قیامت کے دن کام آئیں گے اس کو چھوڑ کر قادری، چشتی، نشاہی، قلندری کی نسبتیں لیے پھرتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں عقیدہ اسی کا بناتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں تابعداری اسی کی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی پر اچھا سبحان اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مجھ سے پیشتر نعت پڑھنے والے ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میرے بھائیوں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، فرمایا اس محل کی طرح ہے
بنانے والے نے بنایا، رجل بنا دارن فاجملہا واحسنہا الا موضع لبنا، فرمایا بنانے والے نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا عمدہ بنایا ہے، لوگ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کمال کر دیا بنانے والے نے۔ فرمایا سارے گھوم کر ایک جگہ پر آتے ہیں، اس جگہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا انا تلک اللبنہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اینٹ بنایا ہے، اور فرمایا خبردار وہ محل جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا محل ہے، اور اس نبوت اور رسالت کی جو آخری اینٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی عمدہ مثال دی، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، فرمایا ایک دعوت تیار کرنے والے نے بڑے خوبصورت گھر کے اندر دعوت کو تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے عمدہ مثالیں دے دے کر بات کو سمجھایا اور کہا اس کا نمائندہ لوگوں کے اندر دعوت نامے تقسیم کرتا ہے، وہ دعوت تیار کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ گھر جنت ہے، دعوت دینے والا میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور جو دعوت نامہ ہے وہ آپ کا دین ہے، آپ کی کتاب ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس گھر میں جائے گا، وہ دعوت کھائے گا، اس پر دعوت والا رب راضی ہوگا، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ اس دعوت کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اہل حدیث آپ کو دعوت کیا دیتا ہے؟ اہل حدیث دعوت دیتا ہے سیرت النبی کو منایا نہیں جاتا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آخر کے اندر اس ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ قرآن کا ایک پیغام ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پہن لے گلے میں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ اور انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بھی آباد رکھے، اور مولانا کرم زاہد بھٹوی حفظہ اللہ عارضہ قلب سے بیمار ہیں، وہ سٹنٹ ڈلوایا پھر بائی پاس کے بعد، تو آج ہی پتہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، شفا دے، اور اللہ پیشانی سے پکڑ کر ہماری اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔